الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحًا صالح کو صالح علیہ السلام ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ بس اچانک ہی وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف جس کو قوم عاد بھی کہہ دیا جاتا ہے قوم عاد سے پہلے قوم سمود سے پہلے قوم عاد ہے قوم عاد وہ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم ہے ان کی خلیفہ بننے والی قوم ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ قوم عاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد یہ قوم نوح کی خلیفہ ہے اور جو قوم سمود ہے یہ قوم عاد کی خلیفہ ہے قوم سمود کے قصے میں آتا ہے سورہ اعراف میں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ سورہ اعراف میں یہ دیکھیے یہ کس قوم کا قصہ چل رہا ہے یہ آیت نمبر 65 66 67 کس قوم کا قصہ چل رہا ہے قوم عاد کا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا جو قوم عاد کا قصہ چل رہا ہے تو یہ آیت نمبر 65 66 67 سورہ اعراف کی اس میں اگر آگے چلیں تو آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں خلیفہ جانشین من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد تو کون سی قوم نوح کی خلیفہ ہوئی قوم عاد اب اسی صورت میں ہم آگے چلیں اگر تو یہ آیت نمبر 73 میں یہ کس قوم کا قصہ اب شروع ہو رہا ہے قوم سمود قوم سمود اب آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 73 ہے اور اس آیت نمبر 73 کے بعد آیت نمبر 74 ہے 74 اس میں اللہ تعالیٰ یا نبی حضرت صالح علیہ السلام وہ قوم سمود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ اور یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں خلیفہ عاد کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم نوح کی خلیفہ جانشین قوم عاد بنی اور قوم عاد کی جانشین قوم سمود بنی تو اصل میں قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قومیں ہیں دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی نسل انسانی آگے چلی ہے وہ حضرت
وہ واضح سی بات ہے کہ وہ جو سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے تھے، صرف انہی کی نسل ہی آگے چلی ہے، باقی تو ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی ہی اتنی اس علاقے میں، یا جتنی بھی تھی تو وہ ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی میں بیٹھنے والے تھے انہی کو ہی باقی رکھا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اب وہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور دیگر حضرت نوح پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ آگے جو نسل انسانی چلی ہے باقی لوگوں کی نسل ختم ہو گئی، آگے جو نسل انسانی چلی ہے وہ صرف سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی چلی ہے، ان کے 3 بیٹوں سے ہی چلی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے کہا جاتا ہے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا کشتی والے واقعے سے، جب کشتی والا واقعہ ہوا تو 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر تھا، تو 3 بیٹے سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، حام، سام اور یافس۔ تو یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پہلے ایک شخص عاد تھا، اس کی اولاد کو قوم عاد کہتے ہیں، پھر ایک شخص سمود آیا عاد کی اولاد میں سے، اس کی اولاد کو اس سے جو قبیلہ جو خاندان آگے چلا اس کو سمود کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ان کی اصل میں عاد ہی ہے، تو دونوں کو ہی عاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ قوم عاد کو عاد ارم بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بہت طاقتور لوگ تھے، ان جیسے طاقتور لوگ اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسے کیا عاد کے ساتھ، یعنی عاد ارم کے ساتھ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ان جیسے لوگ اللہ نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سیدنا ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی انہوں نے، تو ان پر 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی رہی، یہ سب تباہ و برباد ہو گئے، کٹی ہوئی کھجوروں کے تنے کی طرح یہ مرے پڑے تھے جو کفار تھے ان میں سے۔ پھر ان کے بعد قوم سمود آئے، یہ لوگ بھی طاقتور لوگ تھے، قوم عاد کی طرح نہیں تھے بہرحال، لیکن یہ لوگ صنعت و حرفت میں اور چیزوں کو تراشنے میں اور ان چیزوں میں بہت آگے تھے، تو ان کو قوم سمود کہتے ہیں، ان کو عاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر قوم عاد کو عاد ارم کہیں یا عاد اولا کہیں تو ان کو عاد سمود کہہ دیں یا ان کو عاد ثانیہ کہہ دیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ اللہ تعالیٰ نے عاد اولا کو بھی ہلاک کیا اور سمود کو بھی، یعنی عاد سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، فما ابقا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا، یعنی ان میں سے جو نافرمان تھے، سرکش لوگ تھے، کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، کل میں نے وضاحت کی تھی یہاں بھائی سے کیا مراد ہے، قوت سے کیا مراد ہے؟ ایمانی نسبی قوت، جی نسبی نسبی، اخوت نسبی مراد ہے، اخوت ایمانی مراد نہیں ہے، اخوت نسبی مراد ہے، خاندانی اخوت، قبیلے کی اخوت، جو اس بات کی بہت واضح دلیل ہے، ہر نبی اپنی قوم کا اس اعتبار سے بھائی ہے، اور اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہارے اپنے خاندان میں سے، تمہارے کنبے قبیلے میں سے، قریش سے ہے، وہ اہل مکہ میں سے۔ تو تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر نبی بشر ہوتا ہے، اللہ نے تو یعنی یہ دھیان کیا کہ وہ اسی قبیلے کا ہو، اسی قوم کی زبان بولتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور جنس سے کیسے پیدا کریں گے؟
تو نبی بشر ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں نبی کو باقاعدہ بشر قرار بھی دیا ہے صراحت کے ساتھ۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے کہ نہیں میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں، یوحا الیہ، وہی کا فرق ہے۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرشتہ ہونے کی، نوری مخلوق ہونے کی نفی کر دی، وہ بھی صراحت سے موجود ہے قرآن کریم میں سورہ انعام میں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح کی آیت سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم میں بات بڑی صراحت سے موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بشر ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، بشر تھے، تو نبی بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، تو نبی بھی بشر ہیں۔ ان میں اور عام لوگوں کا فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بشر پر وحی آ سکتی ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں وحی بھیج دیں، اللہ جس کو چن لیتے ہیں اس پر وحی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی، یعنی جو نسبی خاندانی اعتبار سے ان کے بھائی تھے، صالح علیہ السلام، ان کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام بھی قوم سمود کا ایک فرد تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نبوت کا، رسالت کا، تو وہ زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے۔ جتنا بھی زمانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعوت کو ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں کئی جگہ، کچھ تفصیل کے ساتھ، کسی جگہ اجمال کے ساتھ۔ تو جہاں اجمال کے ساتھ اللہ بات کریں گے وہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہوگا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یا اللہ نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، یعنی گویا کہ سیدنا صالح علیہ السلام کی پوری زندگی اس کے ارد گرد گھومتی رہی ہے، پوری زندگی کی دعوت ان کی، تو ایک جملے میں اللہ نے سمو دی ہے، ان اعبدوا اللہ۔ یہ ہے سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تقاضا شرک کا رد، ہر نبی اس کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، شرک کا رد ہے۔ آپ تمام نبیوں کی قصے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے، جہاں اللہ تعالیٰ اس نبی کی دعوت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں یہی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنی قوم کو روکا۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره۔ ہمیں جگہ جگہ نبیوں کی دعوت میں یہ بات ملے گی۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے، اس سورہ انبیاء کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس رسول کو ہم نے یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا انا، توحید کی دعوت۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں، وہاں توحید کا ذکر بھی ہے اور شرک سے منع کا ذکر بھی ہے تمام نبیوں رسولوں کے حوالے سے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو یہی تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، اسی سے نبیوں کی دعوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دعوت کی ابتدا بھی توحید، دعوت کی انتہا بھی توحید، دعوت کا مین جوہر وہ بھی توحید، پوری دعوت توحید کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کہا جائے تو وہ توحید کی دعوت، شرک سے رد کی دعوت ہے۔ تو یہ مطلب ہے ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، بس اچانک ہی وہ دو گروہ بن گئے، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، دو گروہ بن گئے، ایک گروہ موحدین کا،
ایمان لانے والوں کا، سیدنا صالح علیہ السلام کی بات ماننے والوں کا، دوسرا گروہ مشرکین کا، کفار کا، سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، تکلیفیں دینے والوں کا. یہ دو گروہ بن گئی، جھگڑتے تھے آپس میں. یعنی ہر گروہ کہتا تھا میں حق پر ہوں. وہ جو سیدنا صالح علیہ السلام تھے اور جو ان کے ساتھی تھے وہ واضح سی بات ہے وہ حق پر تھے، لیکن جو غلط تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، دعویٰ ان کا بھی یہی تھا کہ ہم حق پر ہیں. تو وہ دو گروہ بن گئے، وہ جھگڑتے تھے آپس میں. یہی معاملہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. باطل کافر لوگ وہ بھی سمجھتے ہیں، مشرک لوگ، کہ ہم حق پر ہیں اور ہم سے بڑا حق کا علمبردار کوئی نہیں ہے. فرعون بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، یعنی اندر سے نہیں سمجھتا تھا، ظاہر یہی کرتا تھا. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ نمل میں کہ فرعون اندر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا قائل تھا، دل سے یقین اسے آ چکا تھا، باقی وہ تکبر کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اس نے ظاہری انکار کیا. تو فرعون یہی ظاہر کرتا تھا لوگوں کے سامنے کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں، اور ہم اصل میں اس فتنے کی سرکوبی نعوذ باللہ ہم کرنا چاہتے ہیں. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں یا وہ اپنے رب کو چھوڑ دوں، وہ اپنے رب کو پکارے. انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے. او ان یظہر فی الارض الفساد، میں ڈرتا ہوں کہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے، والعیاذ باللہ. یعنی بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دی، عقل مندی کا نام بے وقوفی رکھ دی ہے، حق کا نام باطل رکھ دیا، باطل کا نام حق رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ کہیں تمہارا دین نہ بدل دیں، یعنی تم حق پر ہو، تم سچے دین پر ہو، سچے مذہب پر ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بگاڑ دیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں. حالانکہ سب سے بڑا فسادی وہ خود تھا. سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، وہ حق پر تھے، حق پر سمجھتے تھے اپنے آپ کو. مشرکین اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، ان کا بھی آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، اختلاف ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں. سورہ حج میں صحابہ کرام کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، جنگ بدر کے اندر جو معاملہ ہوا، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے دو گروہ ہیں، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحابہ بھی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، اور صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حق پر تھے. دنیا میں اصل میں اللہ تعالیٰ فوری فیصلہ نہیں کرتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ حق والوں کو فوری کوئی انعام، بڑا انعام اس طرح کا، اور نہ ماننے والوں کا اللہ کا کلا کما کر دیں فوری. اللہ ایسے نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے کریں تو دنیا کے اندر امتحان ختم ہو جائے. اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں آخر کار دنیا میں بھی حق کا غلبہ ہوتا ہے، اور کافر، کفر کو، باطل کو سرنگوں ہونا پڑتا ہے. آخر کار ایسا ہوتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کا کام جانا ہے، لیکن یہ فوری نہیں ہوتا. اس وجہ سے آزمائش باقی رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ موقع بہ موقع دکھاتے رہتے ہیں کیسے حق غالب آ رہا ہے، کیسے باطل ذلیل ہو رہا ہے. ہر نبی کا قصہ پڑھیں تو آخر کار نبی غالب آئے ہیں، اور بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے مخالفت کرنے والے وہ ہلاک ہوئے ہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی حد تک آخر میں والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو پھر انجام متقین کے ساتھ ہی ہوگا. آخرت میں تو کوئی غلط شخص حق پر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا. تو بہرحال فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو گروہ بن گئے، وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں. قَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا سیدنا صالح علیہ السلام نے، یا قومی، اصل میں یا قومی ہے،
اس کی دلیل میم پہ زیر ہے، ورنہ یا کے بعد پھر یا قومو ہونا چاہیے تھا. یا کے بعد اگر مضاف آئے تو وہ تو پھر منصوب ہو جاتا ہے یا عبد اللہ، ورنہ اگر معرفہ آئے مفرد معرفہ تو وہ پھر اس پہ پیش آتی ہے، یا فاطمہ، یا محمد، یا انس، اس طرح کر کے. لیکن یا کے بعد یہاں جب میم پہ زیر ہے، اس کا مطلب ہے اس کے آگے یا ہے جو گری ہوئی ہے. تو سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون، کیوں تم جلدی مانگتے ہو، بالسیئۃ، یا کیوں گری. ہاں، عرب لوگ یا کو گرا دیتے ہیں کئی دفعہ. ایک جوازی قاعدہ ہے کہ یہ جو متکلم کی یہ جو یا ضمیر ہے یہ گر جاتی ہے، جائز ہے کہ اس کو باقی رکھیں، جائز ہے اسے گرا دیں. فتقونی کو فتقونی پڑھ سکتے ہیں، فاعبدونی کو فاعبدون یا فاعبدونی یا کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، ایک جوازی قاعدہ ہے. اسی طرح یا قومی بھی پڑھ سکتے ہیں عام عربی ہو تو، اور یا قومی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقف کریں گے تو. اگر یا ہو تو یا قومی، اور اگر یا نہ ہو تو پھر یا قوم پڑھیں گے. تو یہ ایک جوازی قاعدہ ہے. سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون، لما یہ کیا ہے اصل میں، یہ کتنے حروف ہیں لما؟ اس کی اصل کیا ہے؟ لی من ما، لما، لما ہے اس کی اصل. لام زد لی الگ کلمہ ہے، حرف جارہ ہے، اور میم الف ما استفہام کے لیے ہے، تو اس کا الف گرا ہوا ہے تو لیما رہ گیا. اصل میں لیما ہے، ماں کیا، کیا کیوں. تو لیما لام ذیلی کا مطلب کے لیے، تو لیما کا مطلب کس لیے، کیوں. تو لیما کیوں. تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو، بالسیئۃ برائی کو، قبل الحسنۃ اچھائی سے پہلے. سیدنا صالح علیہ السلام نے بڑے ہی درد دل سے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تم اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں مانگتے ہو. اچھائی سے پہلے برائی کو مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے، اچھائی کیا ہے، اسلام، نیکی. تم اسلام لانے کی بجائے، نیکی کرنے کی بجائے، اللہ رسول کی بات ماننے کی بجائے، جو حسنہ ہے، جو نیکی ہے، تم اس کی بجائے تم برائی کو مانگتے ہو، یعنی تم برا کام کرتے ہو، یعنی تم اسلام لانے کی بجائے کفر اختیار کرتے ہو. تم مجھ پر ایمان لانے کی بجائے، اللہ کی بات ماننے کی بجائے تم نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہو. اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے غفلت کی، اپنی خواہش پرستی کی تم زندگی گزار رہے ہو جو سیئہ ہے. تو تم حسنہ کو چھوڑ کر حسنہ سے پہلے سیئہ کو کیوں طلب کرتے ہو. یا تو یہ مراد ہے، اور یا پھر مراد یہ ہے کہ نیکی کرنے سے نعمتیں ملتی ہیں، اور گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. قرآن کریم بھی، اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہمیشہ اللہ کے بارے میں امید بھی دلاتی ہیں کہ کوئی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کوئی اللہ سے معافی نہ مانگے، سرکشی کا رویہ رکھے، تو پھر اللہ سے نہ ڈرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کفار کو، نہ ماننے والوں کو ڈراتے تھے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے، کفر کے انجام سے، شرک کے انجام سے، تو وہ سبق سیکھنے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے، وہ آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو عذاب ہم پر ہمارے، اگر ہم کفر کر رہے ہیں، اگر ہم شرک کر رہے ہیں، اگر ہم غلط ہیں، تو جو ہم پر عذاب آنا ہے، جو ہم پر آسمان توڑنا ہے وہ توڑ دیں، جو ہم پر عذاب لانا ہے وہ عذاب لے آئیں.
تو سیئہ سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کیوں تم جلدی مانگتے ہو بالسیئاتی برائی کو، اس سے مراد دوسری تفسیر کے مطابق عذاب بھی لے سکتے ہیں۔ تم عذاب کو، اللہ کی طرف سے سزا کو تم کیوں جلدی مانگتے ہو قبل الحسنتی، اللہ کی نعمتوں سے پہلے؟ تمہیں اللہ کی نعمتوں کا حقدار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیسے کوئی اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنے گا؟ نیکی کر کے، ایمان لا کر، توحید پر عمل پیرا ہو کر۔ تم اس کو چھوڑ کر تم برائی کو جلدی مانگتے ہو، اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہو۔ اکثر کفار کہتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بار بار عذاب کو کہتے ہیں تو عذاب لاتے کیوں نہیں ہیں، آپ عذاب لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں اتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، غلطی بھی کرو اور غلطی پر پیشمان ہونے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے آگے سے سینہ زوری کرتے ہوئے کہتے ہو جو عذاب آنا ہے تو وہ عذاب لاتے کیوں نہیں ہو۔ تو اے میری قوم کیوں تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو، برائی کو اچھائی سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، لولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا دو معنی ہو سکتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اگر نہ، ایک تو معنی یہ ہے کہ لو کو الگ کر لیں، لا کو الگ کر لیں، تو لو کا مطلب اگر اور لا کا مطلب نہ۔ اگر نہ تم بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوسرا معنی کیوں نہیں۔ کیوں اگر لولا اکٹھا ایک ہی لفظ ہو تو اس کا معنی کیوں نہیں۔ تو لولا لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں نہیں کہہ رہا دو معنی ہیں، لولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں اگر سیاق و سباق سے اس کو ہٹا کر دیکھیں۔ ایک تو ہم لولا کو ایک ہی ورڈ شمار کریں، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کیوں نہیں، اور دوسری صورت ہے کہ ہم لو کو الگ شمار کریں، لا کو الگ شمار کریں، تو لو کا مطلب اگر اور لا کا مطلب نہیں، اگر نہیں۔ اب یہاں کون سا معنی فٹ بیٹھتا ہے؟ کیوں نہیں والا۔ یہاں اگر نہیں والا معنی فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہم اللہ کا لفظ ہے، اللہ یہ ایک ہی لفظ ہو سکتا ہے، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا خبردار، اور اللہ یہ دو الگ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، دو الگ کلمات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک کیا، اور لا کا مطلب نہیں، کیا نہیں۔ اللہ، اور اللہ خبردار کے معنی میں بھی ہوتا ہے اگر ایک ہی ورڈ ہو تو۔ اسی طرح اللہ ہے، اللہ ایک ہی ورڈ ہو تو مگر، ورنہ یہ ان اور لا کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لولا بھی ایک ہی ورڈ ہو تو کیوں نہیں، اور اگر لو اور لا کو الگ الگ کر لیں، دو کلمات بنا لیں تو اگر نہیں، تو یہاں اس کا معنی کون سا ہوگا؟ یہاں اس کا معنی ایک ہی ورڈ کے طور پر ہوگا کیوں نہیں، ابھارنے کے لیے کسی کو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، تم اللہ پر ایمان لانے کی بجائے، اللہ سے نعمتیں مانگنے کی بجائے تم کفر کرتے ہو، یا تم اللہ سے عذاب مانگتے ہو۔ تمہیں تو اللہ سے عذاب مانگنے کی بجائے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کے جواب میں، اطیرنا، اطیرنا، یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، کون سا باب ہے، کون بتائے گا؟ جلدی جلدی بتاتے رہے۔ سر یہ علامہ یعلمہ سے باب تفاعل لگ رہا ہے کیونکہ دو بار شاید استعمال ہوئی ہے۔ اب علماء کے خلاف ہو گئے، ایک رائے یہ آئی ہے کہ باب علم یعلم یعنی باب تفعیل ہے، اور دوسری رائے آئی ہے کہ باب تفاعل ہے۔ اب صحیح کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، یا کوئی بھی صحیح نہیں ہے؟
باب تفاعل اگر ہے تو یہ پھر کون سا فعل ہے؟ فعل تو ماضی کا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو فعل ماضی باب تفاعل سے کیا آتا ہے؟ تفاعل. تو یہ اصل لفظ کیا ہے؟ تفاعلنا. اگر اس کا وزن تفاعلنا ہے تو یہ تو اطیرنا ہے. اس کا تو شروع میں حمزہ وصلی ہے. باب تفاعل کے شروع میں حمزہ وصلی ہے. پھر باب افتعال ہو سکتا ہے۔ باب افتعال میں فا کلمہ کے بعد تا آتی ہے، اس میں شد نہیں آتی. اس میں تو دو دو شد آ رہی ہیں. آپ ہی بتائیں اس کے بارے میں پھر۔ باب تفاعل ہی ہے، بات تو آپ نے صحیح کی ہے، لیکن کیسے باب تفاعل ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے تطیرنا. تطیرنا یہ لفظ ہے. جس کا وزن کیا ہوا؟ تفاعلنا. تو اس کی حروف اصلی کیا ہوئے؟ اگر میں اس کو الگ الگ کر دوں، کیا حروف اصلی ہوئے؟ طائرة طیارہ، تطیرنا. اچھا، یہ باب تفاعل میں اور باب تفاعل یہ دو باب ہیں، ایک باب تفاعل اور ایک باب تفاعل. ان دو بابوں میں اگر فا کلمے میں کچھ مخصوص حروف آ جائیں، ان میں سے طا بھی ہے، 10 کے قریب حروف ہیں. اگر باب تفاعل یا باب تفاعل کے فا کلمے میں ان 10 حروف میں سے کچھ حروف آ جائیں جن میں طا بھی شامل ہے، تو جائز ہے کہ اس تا کا ان حروف میں فا کلمہ پہلا، یعنی جو بھی کلمہ ہوگا پہلا تا کے بعد وہ کلمہ آئے گا. باب تفاعل میں بھی شروع میں تا آتی ہے اور باب تفاعل میں بھی شروع میں تا آتی ہے. تو وہ کچھ ایسے حروف ہیں فا کلمہ میں آتے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر جی آ رہی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ باب تفاعل ہو یا باب تفاعل ہو، تو ان میں اگر فا کلمہ میں کچھ یہ حروف آ جائیں جن میں طا بھی شامل ہے، تو اس میں باب تفاعل کی تا یا باب تفاعل یا تفاعل کی تا کا ان حروف میں ادغام کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو یہاں یہی ہوا ہے، یہاں اصل میں تا کا طا میں ادغام ہو گیا ہے. اگر تا کا طا میں ادغام کریں گے تو تا اصل میں ساکن ہو گئی اور ساکن ہو کر وہ طا میں شامل ہو گئی. جب تا ہی ساکن ہو گئی اور طا میں شامل ہو گئی تو گویا کہ یہ تا طا بن گئی، دو طائیں ہو گئی ہیں. اب ساکن حرف سے تو ابتدا نہیں ہو سکتی، تو پھر مجبوراً ابتدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ وصلی لانا پڑے گا. حمزہ وصلی۔ جب حمزہ وصلی لائے ان دو طاؤں کو ملا لیں، شد ڈال دیں، تو کیا بن جائے گا؟ اطيرنا اطیرنا. اطيرنا. یہ بھی ایک قاعدہ ہے فوائد میں سے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اب جب یہ بن گیا باب اطیرنا، یہ پہلا صیغہ ہوگا اطیرہ، اصل تھا تطیرہ، تطیرہ یا تطیرو تطیر. اب جب فعل ماضی کا پہلا صیغہ تطیرہ کی بجائے اطیرہ ہو گیا، تو پھر مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ مظاہرے اطیرہ. کا
کیونکہ ساکن نہیں ہوگا نا اس لیے وہ یہاں سے ہی شروع ہوگا. اطیر یطیر، وہ تطیر یتطیر، تطیر کی بجائے اطیر یطیر اطیرن، اس طرح کر کے باب بنے گا. آگے سمجھ. یہی قاعدہ جی سر. باب تفاعل میں بھی ہے اور تفاعل میں بھی. دیکھیے ایک لفظ ہے تساقل، یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل. تفاعل. یہ فعل ماضی کے پہلا صیغہ تساقل، تو یہ باب تفاعل ہے. ٹھیک ہے. تا بھی ان کلمات میں سے ہے کہ جن میں تا کا فا کلمہ میں اگر وہ کلمات آ جائیں، سا بھی ان میں شامل ہے. اگر ہم یہاں یہ قاعدہ لگائیں تو یہ تساقلہ کیا بنے گا؟ یہ کیا بن جائے گا لفظ؟ استاقل. استاقل. ہاں. یہ تا کو پہلے ہم سا کریں گے، یہ اصل میں تا کو بھی ہم سا کر دیں گے اور سا کا سا میں ادغام ہو جائے گا. اب ساکن حرف سے تو ابتدا نہیں ہو سکتی، تو مجبوراً ہمیں شروع میں حمزہ وصلی لگانا پڑے گا، اس پہ زیر ہوگی. اس سا کو ہم ختم کر کے ہم ایک ہی سا شد والی کر دیتے ہیں. تو اس ساقلہ، اور یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں کدھر موجود ہے؟ اس ساکل تم ایسے کر گیا تم اس بچ جاتے ہو اس سے. جی جی، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تم جہاد نہیں کرتے. تو یہ سورہ توبہ میں ہے، انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. تو اثاقلتم اصل میں کیا تھا؟ تثاقلتم. اب یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب تفاعل ہے. ایک باب تفاعل میں بھی یہ قاعدہ لگ سکتا ہے اور باب تفاعل میں بھی یہ قاعدہ لگ سکتا ہے. اب بعض علماء کیا کرتے ہیں، گرامر میں اگر آپ نے باب پڑھے ہوں تو آپ نے اس میں باب تفاعل، بعض کتابوں میں باب تفاعل اور باب تفاعل بھی پڑھا ہے، اور بعض کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے افعل اور ایک باب ہوتا ہے افاعل. کبھی پڑھا ہے کسی کتاب میں یہ باب بھی؟ کتابیں پڑھیں نا اگر آپ درس نظامی وغیرہ کی، گرامر کی، تو بعض کتابوں میں یہ باب بھی ہوتے ہیں. اصل میں یہ کوئی الگ باب نہیں ہے، یہ اصل میں انہی دونوں بابوں سے میں قاعدہ لگتے ہیں. تو بعض لوگ ان بابوں کو الگ کر کے ذکر کرتے تھے. یہ الگ باب نہیں ہے، یہ اصل میں انہی باب کے اندر ادغام ہوا ہوا ہے. بہرحال بات دور نکل گئی ہے. تو یہ اسی سے اطیرنا ہے، اصل میں تطیرنا ہے. تطیر کہتے ہیں بدشگونی لینے کو. تو قالوا طیرنا، انہوں نے کہا ہم نے بدشگونی لی ہے تیرے ساتھ اور ساتھ اس کے جو تیرے ساتھ ہیں. یعنی انہوں نے کہا اے صالح، ہم کہتے ہیں علیہ السلام، انہوں نے کہا اے صالح، ہم نعوذ باللہ تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھتے ہیں. ان کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہو گئی، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئیں. ولیعذ باللہ. یہ بدشگونی کے لیے تطیر کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تطیر تو طیر سے ہے، اور طیر کہتے ہیں پرندے کو. طائر پرندہ، طیر اس کی جمع ہے. تو اصل میں عربوں میں شروع سے یہ رواج چلا آ رہا تھا، یہ بدعت چلی آ رہی تھی کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے. پرندہ اڑا کر اگر وہ پرندہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو وہ کہتے کہ اچھا شگون ہے، ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے. تو وہ اس طرح کر کے شگون لیتے تھے، پرندہ اڑاتے تھے. تو پرندہ اڑا کر اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو وہ کہتے کہ یہ اچھا شگون ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ کام کر لیتے تھے. اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو وہ کہتے یہ برا شگون ہے، تو اب اگر ہم یہ کام کریں گے تو نقصان ہوگا، نعوذ باللہ. یعنی کسی کام کے اچھا برا ہونے میں ایک انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو اچھا کام یا برا کام کرنے کے لیے وہ اب پرندہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرے. تو یہ
کتنی بڑی عقیدے کی خرابی ہے، کتنے بڑے توہمات ہیں، بدشگونی، اور یہ بدشگونی انسان کو شرک تک لے جاتی ہے. الطیرۃ شرکن، یہ شرک ہوتا ہے. اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بدشگونی لیتے تھے. پہلے تو بدشگونی ہی اتنا غلط کام ہے، اور پھر بدشگونی کس سے لیتے؟ بدشگونی تو برے لوگوں سے بھی بدشگونی نہیں لینی چاہیے. تو یہ تو اچھے لوگوں سے بدشگونی لیتے تھے. کہتے تھے ہم حق پر ہیں، نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں، نبی کے صحابہ کو یہ باطل پر کہہ کر کہتے تھے آپ لوگ منحوس ہیں اور آپ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بدشگونی میں نے ذکر کیا صحیح نہیں ہے. تو ویسے بدشگونی ہوتی ہے لوگوں میں یا دینوں میں، کسی چیز میں. نہیں، بدشگونی نہیں ہوتی، اچھا شگون لے لینا چاہیے. بدشگونی نہیں ہوتی، نحوست نہیں ہوتی کسی چیز میں، کچھ دنوں میں جی نہیں ہوتی. یا کچھ لوگوں میں یا کسی چیز میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ دنوں کو منحوس کہا ہے. وہ اصل میں کفار کے لیے ہے کہ جن دنوں میں وہ ان پر عذاب وغیرہ آئے تو وہ ان کے لیے وہ دن منحوس وہ ان ثابت کے ہوا. اعمال کی وجہ سے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی ایک مستقل منحوس دن میں. اور ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ایام نحسات، قوم عاد پر مسلسل کئی منحوس دن ان پر تیز و تند ہوا چلتی رہی. تو پھر نحوست تو ہوئی. تو یہ نحوست کس میں ہے؟ اللہ نے تو دن کو منحوس کہا ہے، تو یہ نحوست کس چیز میں تھی؟ گناہوں میں. تو یہ نحوست اصل میں گناہ میں ہوتی ہے. ہمارے اعمال منحوس ہوتے ہیں، ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں. اعمال کے برا ہونے کی وجہ سے کسی انسان پر کوئی انسان بذات خود منحوس نہیں ہوتا، کسی انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر نحوست پڑ جائے، اس کے اعمال کا وبال، یا کوئی شخص اتنا برے اعمال کرے کہ اس پر اللہ کا عذاب اترے اور اس پر اس برے اعمال کی وجہ سے مصیبت آئے، تو گویا کہ وہ دن اس شخص کے لیے منحوس ہوا. دن منحوس نہیں ہوتا، وہ اس شخص کے لیے بطور خاص اس کے عمل کی وجہ سے. اب فرعون کے لیے 10 محرم کا دن منحوس دن تھا. 10 محرم منحوس دن نہیں ہے، اور فرعون کے لیے منحوس ہوا کہ فرعون پر اس دن اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب آیا اللہ کا. لیکن 10 محرم کا دن منحوس نہیں ہے. 10 محرم کا دن تو اصلاً خوشی کا دن ہے، اچھا دن ہے مسلمانوں کے لیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے وہ خوشی کا دن تھا. بلکہ یہود روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اب جو دن قوم عاد قوم سمود کے لیے منحوس بنے، ان کے اعمال کی وجہ سے وہی دن سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے تو وہ فتح کا دن تھا. جو دن جس کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان کہتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فتح عظیم عطا فرمائی، تو وہ دن مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے منحوس دن تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے تو وہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن ہے. تو دنوں میں شخصیات میں نحوست نہیں ہوتی، نحوست اعمال میں ہوتی ہے. اعمال کی وجہ سے وہ شرائط کر جائے، کسی شخص میں، کسی دن میں نہیں ہوتی، اس عمل کی وجہ سے بعض دفعہ اس دن کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخصیت منحوس نہیں ہوتی، اعمال منحوس ہوتے ہیں. لیکن شیطان کا یہ کام ہے، شیطان لوگوں کو بدغلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ فلاں شخص منحوس ہے. نیک لوگوں کو برے لوگ منحوس کہتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہمیشہ نبیوں کو اور نبیوں پر ایمان والوں کو ان کے مخالفین نے، چونکہ وہ زیادہ ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے. حالانکہ کفار پر مصیبتیں آتی تھیں ان کے اعمال کی وجہ سے. وہ جو نبی ڈراتے تھے تم اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. اب جیسے آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، اب کوئی بندہ، یہ سیکولر قسم کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں جی یہ عذاب تو
مولویوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یہ عذاب تو فلاں کی وجہ سے آیا ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ تو بھئی یہ تو ہمارے اپنے اعمال کی سیاہی ہے، ہمارے اعمال کا وبال ہے جو ہم پر آیا ہوا ہے۔ تو بدشگونی لینا پہلے وہ اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بدشگونی لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے حوالے سے کہا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ جب کوئی ان پر کوئی نعمت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں پر بھی نعمت بھیج دیتے ہیں بعض دفعہ آزمائش کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ان کے اعمال کی وجہ سے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، بدشگونی لیتے تھے موسیٰ کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ علیہ السلام وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ۔ یہی کام قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بدشگونی لیتے ہیں تیرے ساتھ اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، تمہاری وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہماری معیشت بیٹھ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ تم پر کوئی مصیبت آئی ہے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو تمہارے لیے نجات دہندہ، ہم تو تمہیں فائدہ پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر کی دعوت دینے والے۔ تمہاری نحوست، تم پر مصیبت تو اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ یہ وہی مصیبت ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا رہتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، اپنے مقصد زندگی کو بھول جاؤ گے تو پھر عذاب آئیں گے، اللہ ناراض ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی وجہ سے تم پر، اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے۔ اچھائی ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی ہو، مصیبت ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تم پر اب جو مصیبت آئی ہے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ کی طرف سے تم پر یہ چیز آئی ہے، تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہاری آزمائش کی جاتی ہے خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، مصیبت کے ساتھ بھی، نعمت کے ساتھ بھی۔ تو یہ آزمائش کی ایک صورت ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے شہر میں 9 گروہ، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے تھے۔ شہر میں 9 گروہ تھے، یعنی جس شہر میں، جس جگہ یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بستی تھی، کس شہر میں بستی تھی؟ مدائن میں، مدائن صالح کہتے ہیں اس کو۔ اس کو سعودی عرب کا یہ علاقہ ہے، آج کل العلا ایک جگہ ہے سعودی عرب میں، اس کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کو حجر بھی کہا گیا، اور قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا، اور اس نام سے قرآن کی سورت بھی ہے، سورۃ الحجر۔ اصحاب الحجر قرآن میں ان کو کہا گیا۔ تو یہ اگر مدینہ سے ہم تبوک کی طرف جائیں، جو سعودی عرب کا سرحدی شہر ہے اردن کی طرف، تو رستے میں مدینہ سے تقریباً آج کل تبوک 700 کلومیٹر ہے، تو رستے میں 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً یہ آتا ہے مدائن صالح یا الحجر کا علاقہ۔ تو جہاں یہ قوم بستی تھی وہاں اس شہر میں 9 گروہ تھے، 9 گینگ تھے، ڈاکو، ڈاکہ زنی کرنے والے، فساد پھیلانے والے۔ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ راحت اصل میں لفظ واحد ہے، اس سے مراد جماعت ہوتی ہے، جیسے لفظ قوم ہے، لفظ واحد ہے، مراد اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو راحت اس کو جمع کہتے ہیں، لفظ واحد ہے لیکن اس سے مراد جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتا ہے۔ تو 9 گروہ تھے شہر میں جو بڑے بڑے فسادی تھے اور راہ زنی کرتے تھے اور ڈاکے مارتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا
तकासमू बिल्लाही, तकासमू ये कौन सा फ़ेल है, कौन सा बाब है, कौन सा सीगा है, क्या माना करें इसका? ये कसम से है। जी आवाज कट रही है। ये तफाल तफाउल होगा। बाब तफाउल है। बाब तफाउल का कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी है, मुजारे है, अमर है, कौन सा फ़ेल है, क्या माना करें, सीगा कौन सा है? चलें वक्त कम है तो ये माजी लग रहा है। मैं जमा मुज़क्कर गायब, माजी हो तो जमा मुज़क्कर जमा गायब मुज़क्कर बनेगा, गायब। तकासमा तकासमा तकासमू, लेकिन ये माजी नहीं है क्योंकि इसका माजी का माना नहीं बनता। उन्होंने कहा, उन्होंने कस्में उठाई, ये तो नहीं है माना। उन्होंने कहा कस्में उठाओ अल्लाह की, सब मिलकर कस्में उठाओ, तो ये फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। वैसे इससे फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा भी यही बनेगा, लेकिन अब यहाँ फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब है या फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर है, वो सियाक़ व सबाक़ से पता लगेगा। तो अगर ये बाब तफ़ाउल है तो तकासमा फ़ेल माजी भी तकासमा बनेगा, तकासमा तकासमा तकासमू तकासमत तकासमता तकासमना तकासमता तकासमता तकासमतुमा तकासमतुम तकासमती तकासमतुमा तकासमतुन्ना तकासमतु तकासमना। इस तरह फ़ेल माजी की पूरी गिरदान बनेगी, उसके मुताबिक तकासमु जमा मुज़क्कर गायब बनता है, लेकिन इसका मुज़ारे बनेगा यतकासमु, यतकासमु यतकासमानी यतकासमून ततकासमु ततकासमानी यतकासमना ततकासमु ततकासमानी ततकासमूना। ततकासमूना ये जो जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा फ़ेल मुज़ारे का, अगर इससे अमर बनाएं, शुरू से ता गिरा दें, ततकासमूना, दो ताएं थी, एक ता गिरा दें तो दूसरी ता मुतहर्रिक है तो हमें शुरू में हमज़ा वस्ली लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आखिर से नून गिरा दें तो इसका फ़ेल अमर नौवां सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर भी तकासमू ही बनेगा। तो अब इसका माना हम क्या करें कि अगर फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब होगा तो माना होगा उन्होंने कहा कि उन्होंने कस्में उठाई, और अगर अमर बनाएं जमा मुज़क्कर हाजिर बनाएं तो माना बनेगा उन्होंने कहा कि कस्में उठाओ। तो यहाँ सियाक़ व सबाक़ के एतबार से ये फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर वाला माना सही बन रहा है। उन्होंने कहा, वो जो 9 गिरोह थे, उन्होंने कहा आपस में मशवरा किया, मीटिंग की, और उन्होंने कहा, वो गिरोह इकट्ठे हो गए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ईमान वालों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कस्में उठाओ अल्लाह की, लनुबय्यितन्नहु, बय्यता युबय्यितु बाब तफ़ईल है तो फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर जमा मुतकल्लिम का सीगा है फ़ेल मुज़ारे, और ये लाम तकीद बानून सकीला है। बय्यता युबय्यितु, युबय्यितु से नुबय्यितु, और शुरू में लाम आ गया और आखिर में नून मुशद्दद नून ताकीद आ गया, लनुबय्यितन्नहु। तो बय्यता का मतलब होता है, बाता का मतलब रात गुजारना होता है, बय्यता का मतलब कोई काम रात के वक़्त करना। रात को सरगोशियां करने के लिए भी बय्यता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और रात को हमला करने के लिए भी बय्यता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बय्यता का मतलब रात को हमला करना, और बय्यता का मतलब रात को सरगोशी करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यहाँ ये हमला करने के माने में है। उन्होंने कहा अल्लाह की कस्में उठाओ, कस्में उठाओ अल्लाह की, अलबत्ता हम ज़रूर रात को हमला कर देंगे, हु उस पर, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर, वाहलहु उसके अहल पर। और वैसे कुरान करीम में ये लफ्ज़ रात को सरगोशी करने के माने में भी है, यस्तख़फ़ून मिनन नासि वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल। लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, हालांकि अल्लाह उनके साथ होता है जब वो रातों को सरगोशियां कर रहे होते हैं। इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, ऐसी सरगोशियां जो अल्लाह को बातें पसंद नहीं आती। तो बय्यता युबय्यितु का मतलब रात को सरगोशी करना या रात को हमला करना, यहाँ ये रात को हमला करने के माने में है। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कस्में उठाओ, अलबत्ता हम ज़रूर रात को हमला कर देंगे सालेह पर और उसके घर वालों पर अलैहिस्सलाम। सुम्मा लनक़ूलन्ना, फिर अलबत्ता हम ज़रूर कहेंगे, लिवलीय्यिही, हम रात को हमला करके इन्हें ख़त्म कर देंगे। फिर हम इनके वली से कहेंगे, इनके औलिया से,
حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کا فرد تھے، اور عربوں کے اندر شروع سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی ان کے قبیلے والوں کو ہلاک کرتا ہے تو وہ پھر بدلہ لیتے تھے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ تو ان 9 گروہوں نے کہا، 9 ڈاکو گروہ تھے، انہوں نے کہا ہم راتوں رات حملہ کر کے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ کس نے مارا ہے، تو ہم پھر ان کے گھر والوں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلیہ، ان کے ولیوں سے، ان کے اولیاء سے ہم کہیں گے، ان کے قبیلے والوں سے، نہیں ہم حاضر تھے ان کی ہلاکت کے وقت۔ مہلکہ یہ ہلاکت کے معنی میں، ان کی ہلاکت کے وقت ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ان کا یہی علاج ہے کہ راتوں رات حملہ کر کے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی کو ختم کر دیا گیا۔ اور اگر کوئی پوچھے ہم سے ان کے خاندان والے کہ کس نے کیا، ہم انکار کر دیں گے، ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، اور پھر قسمیں اٹھا دیں گے۔ اور انہوں نے کہا ایک دوسرے سے قسمیں اٹھاؤ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، پوری پلاننگ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر قسم اٹھا کر انکار کر دیں گے اور ہم کہہ دیں گے ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا ایک مکر، انہوں نے تدبیر کی ایک تدبیر، انہوں نے بری تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، تدبیر کرنا، اللہ فرما رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ اصل میں یہ واقعہ سارا کب ہوا؟ جب انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور اونٹنی کو انہوں نے ختم کر دیا، وہ جو اللہ سے معجزہ مانگا تھا اس معجزے کا انہوں نے انکار کیا، اور اللہ کی جو نشانی تھی اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب وہ اتنے یعنی سرکش ہو چکے تھے کہ ایک تو اللہ کی نشانی کو ہلاک کر دیا، اللہ کی اونٹنی کو جو انہوں نے خود مانگی تھی، اور پھر جب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، ڈرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بس قصہ ہی تمام کر دو، اب صالح اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کر دو، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ 3 دن کا انہوں نے ہمیں الٹیمیٹم دیا ہے، اور عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا، ہم 3 دن سے پہلے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو تحقیق کر دیں۔ تو وہ ایک تدبیر کر رہے تھے، یہ 9 گروہ تھے، یہ راتوں کو سرگوشی کر کے انہوں نے کہا قسمیں اٹھاؤ ہم رات کو حملہ کر کے ختم کر دیں، ان لوگوں سے کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے ایک تدبیر کی، اللہ کا عذاب تو پہلے ہی آنا تھا، مزید عذاب کا باعث یہ بات بنی ان کی یہ تدبیر۔ لوگ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی تدبیر کی، انہوں نے کہا 3 دن سے پہلے ہم یہ کام کر دیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی تدبیر کی اور انہیں پتہ نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پس دیکھیے کیسے ہوا انجام ان کی تدبیر کا، ان کے مکر کا۔ انا دمرناہم، بے شک ہم نے تباہ و برباد کر دیا انہیں، وقومہم اجمعین، اور ان کی پوری قوم کو۔ بھئی یہ پلان تو 9 گروہوں نے، 9 گینگ نے کیا تھا، 9 جماعتوں نے کیا تھا، پوری قوم کا تو قصور نہیں تھا۔ پوری قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کر دیا ان 9 گروہوں کے ساتھ؟ کیونکہ پوری قوم ان کے ساتھ شریک تھی، ان کے حضرت صالح کی مخالفت میں پوری قوم ذہنی طور پہ ان کے ساتھ تھی۔ تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا اور پوری قوم کو بھی ہلاک کیا، اور ہلاکت کی وجہ یہ ان کا پلان کرنا بھی تھا، اور ہلاکت کی وجہ اونٹنی کو ہلاک کرنا بھی تھا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، پس یہ ان کے گھر ہیں گرے ہوئے اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا۔ اب ان کے گھر کھنڈرات بن چکے ہیں۔ دیکھو کتنی طاقتور قوم تھے، کتنی وہ ترقی یافتہ قوم تھے، صنعت و حرفت کے ماہر لوگ تھے، پہاڑوں سے گھر بناتے تھے بڑے مضبوط، دیکھو وہ گھروں نے کہاں انہیں بچایا، ان کے گھر گرے ہوئے ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر آتے تھے، جب یہ مکہ کے لوگ سفر کرتے تھے رستے میں کھنڈرات آتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو ڈرتے تھے، انہیں ہم نے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے پہلے بچا لیا، اور اونٹنی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کرنے کی وجہ سے، حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف یہ چال چلنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی چال پوری ہونے سے پہلے ہی اللہ نے عذاب بھیج دیا اور ان 9 گروہوں کو اور ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔